اللہ رب العالمین ہماری اس کوشش و کاوش کو اپنے حضور کرم میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آپ دونوں ڈاکٹر صاحبان کے خوبصورت ابتدائیے کے ساتھ قبلہ پیر صاحب کی ایمان افروز اور روح پرور گفتگو امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے بہت ہی روح پرور تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور آپ کی گفتگو اب اس روح پروری کا استحکام ہوگی۔ میں اسی سے خوشہ چینی کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ پروردہ شاہ زمن مولا حسن، مولا حسن، سبحان اللہ، حسن بہار پنج تن مولا حسن، مولا حسن، سبحان اللہ۔ اور کیسے بیاں ہو مرتبہ نور نگاہ سیدہ شہزادہ خیبر شکن اللہ اکبر مولا حسن، مولا حسن۔ اور قبلہ پیر صاحب اس کا حظ لیں گے، نور نبی کی روشنی زہرا سے جو آگے چلی، کمال ہے، اس نور کی پہلی کرن سبحان اللہ، مولا حسن، سبحان اللہ، مولا حسن۔ یہ انا اعطیناک کل کوثر کے نور کی پہلی کرن سبحان اللہ۔ حضرت مولا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں چاہوں گا کہ میں ان کے حلیے سے اپنی گفتگو کا آغاز سبحان اللہ۔ اچھا، وہ جو ہم اکثر احادیث بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں اشبہ الناس برسول اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی ہستی اجماع صحابہ ہے اس پر۔ اجماع صحابہ اس کے اوپر، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کا حلیہ مبارک پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یقین جانیے کہ سیم ورڈنگ جو سیرت نگاروں نے رحمت کونین کی بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ورڈنگ مولا حسن کی بیان کی۔ اللہ اکبر۔ میں اس میں سے دو لفظ پڑھتا ہوں، بس انہوں نے کہا ایک تو میرا بہت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، قبول فرمائیے میری طرف سے نذرانہ عقیدت کا۔ الحمدللہ، آپ مولا حسن کہتے ہیں نا تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ اگر مولا کائنات ہے نا تو ان کے نور بھی ہمارے لیے بے شک اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی اور شک ہی نہیں ہے۔ حضرت حسن تو امیر المومنین کہنا بھی بنتا ہے، بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، 100%، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے، پانچویں خلیفہ بنیادی راشد، عقیدہ ہے بالکل، کہ خلافت راشدہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی۔ وہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ بات کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ کیسی مشابہت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک آپ سلسلہ نبوت کے خاتم ہیں اور یہ خلافت راشدہ کی دیوار کی آخری اینٹ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض کرنے لگا تھا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کان الحسن رضی اللہ تعالی عنہ ابیض اللون مشرباً بالحمر، سبحان اللہ، ان کا رنگ سفید تھا لیکن سرخی مائل تھا، یعنی اس میں سرخی جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ اچھا، سیم ورڈنگ معبد نے رحمت کونین کے لیے بیان شریف میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر آگے وہ کہتے ہیں اداج العینین، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، سبحان اللہ۔ سیم ورڈنگ معبد نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 4 پروٹوکول دیتے تھے، 4 پروٹوکول۔ جب بھی گھر تشریف لاتے سیدہ کے تو آتے ہی 4 پروٹوکول ہوتے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ نمبر 1، کانا یضمہ، آقا سینے سے لگا لیتے، جیسے بھینچ کے انسان کسی کو اپنے سینے سے لگا لیتا، سبحان اللہ، وَيُقَبِّلُهُ، پھر آپ کو چومنا شروع کرتے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد وَيَضُمُّهُ، آقا علیہ وَيَشُمُّهُ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سونگنا شروع کرتے، خوشبو سمیل محسوس کرنی شروع کرتے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد رحمت کونین یداعبہ، لاڈ لڑاتے، کھیلتے ان کے کیا ساتھ، شان ہے کہ جیسے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے۔ اچھا، سونگتے کیوں تھے؟ اس کے لیے قبلہ پیر صاحب نے اور آپ نے بھی انٹرو میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین ہما ریحانتا یا من الجنت فی الدنیا، بے شک اس دنیا میں مجھے جب جنت کے پھول سونگنے کی طلب محسوس ہوتی ہے تو میں شہزادوں کو سونگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں پڑھ رہا تھا کہ ریحانت ان کو شارحین حدیث نے کس طرح بیان کیا۔
تو انہوں نے کہا کہ ریحانتن کے دو معنی ہیں. جی. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ ریحانہ اس ذات کو کہتے ہیں ما یوجد منہ ریح الجنہ، مولا علی قاری المرقات میں لائے ماشاءاللہ، کہ جن سے جنت کی خوشبو آئے اسے ریحانہ کہتے ہیں. کیا بات. اور دوسرا وہ کہتے ہیں ما یستراہ الی، جن کو دیکھ کے، سینے لگا کے، چوم کے، سونگ کے قلب مصطفیٰ کو راحت ملے اسے ریحانہ کہتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے آپ کو اتنی اس سے راحت اور خوشی محسوس ہوتی تھی کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خود اپنے لاڈلے کا جو چہرہ مبارک کی مشابہت تھی نا اس کو بیان کیا. انہوں نے کہا کہ مالک، بلکہ وہ ہم اکثر اپنی اس محبت کا اظہار یوں بھی کرتے ہیں نا کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. سبحان اللہ. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، کمال ہے. آدھے سے حسن بنے، آدھے سے حسین. مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جسم مصطفیٰ کو دیکھنا ہوتا تو امام حسین کے جسم کو دیکھتے، اور اگر ہم نے چہرہ والضحیٰ کو دیکھنا ہوتا تو امام حسن کے چہرے کو دیکھتے. سبحان اللہ. ان کے چہرے کو دیکھتے. کیا بات. اچھا دیکھیے پروٹوکول کیسا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جنت میں جانے کا اللہ نے ایک راستہ متعین کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں آئیں گے، ایمان قبول کریں گے، اعمال صالحہ بجا لائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی قبولیت و عدم قبولیت کے فیصلے ہوں گے، پھر جنت کے اعلان ہوں گے. بے شک. لیکن امت کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اس روٹین کے پروسیس میں نہیں رکھا گیا. ان کے لیے وہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ابھی 4 5 6 سال کے گود مبارک میں کھیل رہے ہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی والی وہ روایت اٹھائیے کہ اپنی والدہ ماجدہ کے کہنے پہ کہ آج بطور خاص میری کریم آقا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کروانا، میرے لیے دعا کروانا. اور آپ آ کے مغرب سے لے کے عشاء تک انتظار کرتے ہیں اور رحمت کونین مصروف عبادت رہتے ہیں. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد نکل کے جانے لگتے ہیں تو حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حذیفہ، عرض کرتے ہیں جی حضور غلام حاضر ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے. سبحان اللہ. سبحان. مطلب حسنین کریمین کے تذکار جو آگے آنے والے ہیں اس کی خیرات یہ ہے کہ آپ ذکر بعد میں کرتے یا سنتے ہیں، آپ کے دل کی مرادیں پہلے پوری کی جاتی ہیں. وہ جو نیت لے کے آئے تھے وہ پہلے پوری کی گئی. بے شک. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ھذا ملکن، میں جو مغرب سے لے کے عشاء تک لیٹ بیٹھا رہا نا اس کا ایک سبب تھا. فرمایا یہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا، لم ینزل الارض قط قبل ھذا، اس سے پہلے وہ کبھی زمین پہ نہیں آیا، آج پہلی بار. استاذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ باری تعالیٰ اجازت دے میں جا کے تیرے مصطفیٰ کریم کو سلام نہ کراؤں. جی. سبحان اللہ. سلام کی اجازت مانگ کے آئے تو رب نے ساتھ میں ایک بشارت بھی دے کے بھیجا. کمال ہے. اس پس منظر میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے. جی. کیا بشارت دے کے بھیجا کہ محبوب سے کہنا غلاموں کو بتا دیں، اور یہ صرف پہلی صدی کے غلاموں کو نہیں 15ویں صدی کے غلاموں کو قیامت تک ان کو بھی بتا دیں کہ اپنے عقیدے کی سمتیں درست کر دیں. بالکل. کیا بتا دیں کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. کہ میرے حسن و حسین کو رب ذوالجلال نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا. اللہ اللہ اللہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں بات سمیٹتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے مذاکرہ کر رہے تھے. اچھا. ان کا اس بات میں مذاکرہ ہو رہا تھا کہ اہل بیت میں سے آقا کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے. اچھا. واہ واہ. تو کوئی کہتا فلاں سے، کوئی کہتا فلاں سے، کوئی کہتا فلاں سے. کہتے میں وہاں پہ گیا، میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں اور دلیل سے بتاتا ہوں. دلیل سے بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کیا دلیل ہے آپ کے پاس. انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، احب اہل البیت الی اللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن. آقا سب سے زیادہ محبت امام حسن مجتبیٰ سے کرتے تھے. اور ان کا دلیل کیا ہے؟ حالت نماز میں
آقا کی پشت انور پہ سوار ہوتے ہیں اتار نہیں رہے, گردن مبارک پہ سوار ہوتے ہیں اتار نہیں رہے, بلکہ وہ کہتے ہیں عجیب حال میں نے دیکھا کہ حالت رکوع میں امام حسن مجتبی آپ کے دونوں ٹانگوں کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں, آقا حالت نماز میں ٹانگیں کشادہ فرما دیتے ہیں اور ان سے امام حسن مجتبی گزر رہے ہیں. تو جس کے لیے عبادتوں کے رنگ ڈھنگ بدلے جا رہے ہیں اس کو امام حسن مجتبی کہتے ہیں. سبحان اللہ.